بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ زندگی کا آغاز اور کسب معاش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محنتی، خوددار اور جفاکش انسان کی طرح حیات مبارکہ کے آغاز میں ہی اپنے کفیل چچا حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی مالی حالت ویسے بھی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ بننے کے بجائے ان کی بھرپور مدد فرمائی۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا شغل اپنایا، جس کا آغاز بچپن میں سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے ہو چکا تھا۔ دوسرا ذریعہ جو اس وقت اہل مکہ میں مروج تھا، وہ بیشتر لوگوں کی معیشت اس سے وابستہ تھی، وہ پیشہ تجارت تھا۔ اہل قریش ہر سال موسم کی مناسبت سے یمن یا شام کی منڈیوں میں جاتے اور وہاں سے اشیاء ضرورت خرید کر لاتے۔ قرآن میں سورہ قریش میں اہل مکہ کی اسی ذریعہ معاش کا ذکر بطور احسان و انعام کرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز شباب میں ہی اپنے چچا کے ہمراہ تجارتی قافلوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا تھا۔ یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ معاش یعنی غلہ بانی کو مختصراً زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلہ بانی کے منصب پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ کتاب الہی کی تعلیم بھی دیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ افعال ہیں وہ بندوں کو کر کے بھی دکھا دیں، تاکہ وہ سند بن جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان افعال میں عزت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے کام کاج کیے، نالین پاک کیے، کپڑوں کو پابند لگایا، جھاڑو دیا تاکہ کوئی کام کرتے ہوئے بھی امتی کو آر محسوس نہ ہو۔ وہ تصور کر لے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے اور یہ ان کی سنت ہے، پھر یہ باعث سے تنگ و آر کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی کاموں میں سے غلہ بانی بھی ہے، جسے آپ نے بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک وقتاً فوقتاً جاری رکھا اور سنت قائم کر دی کہ محنت سے روزی کمانا عزت ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ شکریہ۔